السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، یہ ہمارا ہفتہ واری درس بخاری ہے جس میں ہم اب تک کتاب العلم کے 13 ابواب پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس کا 14واں باب آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ باب اس طریقے سے ہے: باب الفہم فی العلم، اس بات کا باب کہ علم میں فہم، فراست، بصیرت، سمجھداری سے کام لینا یہ ضروری ہے۔ معنی کیا ہیں کہ علم دراصل غور اور فکر کرنے کا نام ہے، جذباتیت کا نام علم نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، فوراً اس سے کوئی مسئلہ پخش کر کے اسی کے اوپر پھنس کر رہنا، یہ علم نہیں ہے۔ علم غور، فکر اور تدبر کا نام ہے۔ بصیرت بھی چاہیے، بصارت بھی چاہیے، سمجھداری علم کے لیے چاہیے۔ اس باب میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس میں حضرت مجاہد بیان فرماتے ہیں: عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینة فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا۔ حضرت مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ مدینے تک رہا، لیکن میں نے انہیں ایک حدیث کے سوا اور کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اب اس فقرے کا ایک ظاہری مفہوم یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو ایک ہی حدیث کا علم تھا، اسی لیے انہوں نے بتلا دیا۔ بات ایسی نہیں ہے، یہ کسی وقت سفر کی بات ہے کہ میں دوران سفر مدینے تک ابن عمر کے ساتھ تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طویل سفر میں صرف ایک حدیث مجھ کو بیان کر کے سنایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب سفر میں رہا کرتے تو دین کی باتیں کیا کرتے تھے، علم کی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم وہ حاصل کرتے تھے۔ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بیان کیا ابن عمر نے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے، فأوتي بجمار، تو آپ کی خدمت میں جمار پیش کیا گیا۔ جمار کس کو کہتے ہیں؟ ذرا یہ سنیں۔ جمار کہتے ہیں کہ کھجور کے تنے کے نیچے جڑ میں سفید قسم کا ایک لذیذ مغز ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جمار۔ جیسا ایک حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ منقول ہے، غالباً حضرت انس سے ہی یہ حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس ابن مالک کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں جمار کھاؤں۔ جمار بالکل جمار اسی طریقے سے جیسے ہمارے ہندوستان میں اس کی شبیہ کیسے ہوتی، آپ موز دیکھے ہوں گے۔ موز کا جب پھل کاٹ لیتے ہیں تو اس کا جو کھوکھلا تنا باقی رہ جاتا، اس کے جڑ کے پاس ایک سفید قسم کا گودا رہتا۔ تمل ناڈو وغیرہ کے اندر بہت قیمت میں بکتا ہے اور لوگ اس کا سالن بنا کر کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناریل کے درخت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ناریل کا درخت پیر دیا جاتا ہے تو درخت ابھی 1 فٹ 1.5 فٹ کا ہوتا، تو نیچے بالکل ناریل کا جو کھوکا ہوتا وہ اتنا گھٹ اور پرمغز ہو جاتا۔ ہمارے پاس سڑکوں کے اوپر اس کو بیچتے ہیں 80-90 روپے میں، مٹھاس رہتی ہے اس کے اندر۔ بالکل جس طریقے سے
ہمارے پاس تھرموکول آتا ہے نا، تھرموکول، وہ تھرموکول کی طرح پورا گودا بن جاتا، اور وہ لوگ آندھرا والے خصوصاً اس کو لے کر کھاتے، یہ علاقے کے لوگ، بڑا قیمتی رہتا، بڑا لذیذ رہتا۔ تو عرب میں کھجور کے تنے کے نیچے جڑ میں اس طریقے کا ایک مغز ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا جمار۔ تو حضرت انس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں جمار کھاؤں۔ تو یہ بڑے خوش ہوئے، اپنے والدہ کی فرمائش کے لیے کلہاڑی لیے اپنے باغ میں گئے، اور ان کا باغ مدینے میں سارے صحابہ کے باغوں میں بہت زیادہ گھنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس کے تعلق سے اللہ کے نبی کی خصوصی دعا تھی، اسی لیے ان کے باغ میں 1000 کھجور کے تنے تھے، درخت تھے۔ تو انہوں نے فوراً ان 1000 درختوں میں سے جو درخت سب سے زیادہ پھل دینے والا تھا اس درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ تو ایک صحابی نے دیکھا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کاٹ رہے ہیں، یہ تو بڑا اہم درخت ہے تمہارے لیے۔ کہا کہ نہیں، میری ماں کی فرمائش کے آگے کوئی چیز اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ وہ درخت کو کاٹ دیا اور اس کا جمار لا کر اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے کئی مسائل کا استنباط ہوتا ہے کہ ماں کی فرمائش اولاد کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری دنیا ماں سے بڑھ کے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے یہاں پر کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں جمار لا کر پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کے تنے کا جو جمار ہے اس کو آپ نوش فرما رہے تھے، سبحان اللہ۔ کچھ صحابہ بھی تھے، تو وہ جمار کھاتے کھاتے اللہ کے نبی نے ایک مثال دیا، کیا؟ فقال ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، یقیناً درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ اللہ کے دیکھیے، یہ بات کو شروع سے غور کیجئے تو بات سمجھ میں آئے گا۔ کیا کہا؟ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال کس طریقے سے ہے؟ مسلمان کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کیا تھا؟ جمار، کھجور کا، اور اللہ کے نبی اب درخت کی مثال دے رہے ہیں کھاتے کھاتے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَ، تو میں اس سوال کی انتہا میں پہنچ گیا۔ ابن عمر کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے کہا درخت کے بارے میں کہ اس کی مثال مسلمان کی ہے، تو فوراً میرے ذہن میں ایک جواب آ گیا، میں جواب کی انتہا کو پہنچ گیا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا ہی درخت ہے، یہ کھجور کا ہی درخت ہے، کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ دوں فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، لیکن حاضرین مجلس کے سامنے میں سب سے چھوٹا تھا، کیونکہ اس مجلس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ میں ایک معصوم سا بچہ اگر جواب دے دیتا تو یہ گستاخی ہو جاتی، کس کی؟ کبار صحابہ کی۔ میں اس خوف سے جواب نہیں دوں گا، نہیں دیا۔ فسکت، تو میں خاموش بیٹھ گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر پہنچ گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر جو باب باندھا وہ کیا ہے؟ باب الفہم فی العلم، علم کے لیے فہم چاہیے۔ فہم کیا تھا؟ فہم یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، آپ کے ہاتھ میں جمار دیکھ کر ابن عمر اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بھی غور کریں، اقوال پہ بھی غور کریں، تو بولے یہ کھاتے ہوئے اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ یہ کھجور کا درخت ہونا چاہیے۔ فہم کو پہنچے نہیں پہنچے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کبار صحابہ میں فقہ میں سب سے زیادہ مضبوط صحابی، عبداللہ بن عباس قرآن کے سب سے بڑے صحابی، سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کو کس طریقے سے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو کیسی فضیلت عطا فرمایا۔ بڑے فقیہ صحابی عبداللہ ابن عمر فوراً وہ انتہا کو پہنچ گئے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ لا محالہ یہ درخت، کیوں؟ انہوں کیا کر رہے تھے معلوم؟ تدبر کر رہے تھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟
جب بھی استاذ آپ کو پڑھاتا ہے تو طالب علم کے لیے چاہیے کہ استاد پر گہری نظر رہے، اور جب مسائل آتے ہیں تو ان مسائل کو خود سے اخذ کرنے کی کوشش کرے، کئی مسائل کا علاج ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن خطبہ غور سے سننے کا حکم دیا۔ بولے کہ کیوں؟ خطیب جو بیان کرتا ہے اس کو تم سنو گے تو خطیب کے استدلال سے تمہارے بہت سے ایسے مسائل حل ہو جائیں گے جو تمہارے فہم میں نہیں آ سکتے۔ اسی لیے تدبر کے ساتھ سننا ہے سبق کو، تب جا کر ہمارے مسائل سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، درخت کو مسلمان سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کھجور کے درخت سے مسلمان سے کیوں؟ دیکھیے اس کے کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، وہ درخت بہت مضبوط اور مستحکم ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کی جڑیں کافی مضبوط ہیں۔ نمبر تین، وہ بڑا پرمغز ہے، مغز پھل کی حیثیت سے بھی اور مغز اس کے گودے کی حیثیت سے بھی، پھر ہر قسم کی معدنیات سے وہ درخت لبریز ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ سائنس کا طالب علم اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کھجور ایک چھوٹا سا پھل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے معدنیات سے بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ، آئرن ہے اس میں، فاسفورس ہے اس میں، وٹامنس ہے اس کے اندر، غذائی عناصر سارے کے سارے اس میں ہیں۔ اسی لیے اچھا، شوگر کی بہت بڑی مقدار اس کے اندر ہے، غذائیت کی بہت بڑی مقدار۔ اہل عرب دو ایک کھجور کھا لیتے تھے تو ان کا کھانا ہو جاتا تھا، غذائی ضرورت وہ چیز پوری کر دیتا تھا کھجور۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ مسلمان کھجور کا درخت جتنا مضبوط ہے، ایک مسلمان کو بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ کس میں؟ عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، معاملات میں، صالحیت میں، جتنی خوبیاں اس درخت میں ہیں ایک مسلمان میں ہونی چاہیے۔ یہ مثال اللہ کے نبی نے دیا۔ یہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ معلوم ہوا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ فسکت، میں خاموش ہو گیا، کیوں؟ فانا اصغر القوم، میں قوم میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اب اس سے سبق کیا ملا؟ ایک، بڑوں کی گفتگو میں چھوٹے بچوں کی مداخلت درست نہیں ہے۔ بڑوں کو یہ اجازت، چھوٹوں کو یہ اجازت نہیں جائے کہ وہ بڑوں کی معاملات میں قدم رکھے۔ کیوں؟ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کو بڑے لوگ گستاخی پر محمول کرتے ہیں۔ بڑے بڑے کبار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ اٹھ کر جو ہے اگر جواب دے گا تو اس کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، یا علماء کے لیے جو ہے شرمندگی کا سبب بھی بن سکتا ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں بچوں کو ادب سکھایا گیا کہ بچوں کو یہ ادب دیا جائے کہ بڑوں کے سامنے بات نہیں کرتے۔ سبحان، لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ اخلاقی گستاخیوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیے کہ ہر بڑی بات میں بچوں کی مداخلت۔ اب والدین اتنے مجبور ہو گئے یہ کہنے پر، ٹھیک ہے بھائی میرا بیٹا آئے گا تو میں مشورہ کر کے بولوں گا۔ کیوں؟ آپ بزرگ ہوتے ہوئے بچے کی کیا ضرورت پڑی آپ کو رائے لینے کے لیے؟ اسی لیے قوم کمزور ہوتی گئی، اسی لیے قوم کمزور ہوتی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے جواب دیا اور مجلس ختم ہو گئی تو ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے، جب مجلس ختم ہو گئی لوگ جانے لگے تو حضرت عبداللہ نے اپنے والد عمر سے کہا، ابا جان یہ جواب مجھے معلوم ہو گیا تھا، لیکن میں بزرگوں کی توہین اور ان کی اقدار کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تو اس وقت یہ جواب دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ سرخ اونٹ بھی میرے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، سرخ اونٹ بھی میرے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عمر نے کہا۔ اچھا، اس سے مستفاد باتیں کیا کیا ہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فہم و فراست دراصل علم کی فضیلت ہے۔ خالی پڑھ لینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا فہم بھی حاصل کرنا، اس کا تدبر بھی حاصل کرنا، یہ علم کی فضیلت ہے۔ آپ ڈاکٹر بنے تو ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹریت کا فائدہ قوم اور ملت کو پہنچائے، تب آپ ڈاکٹر ہیں، ورنہ یہ صنعت کوئی معنی رکھتی نہیں۔ آپ عالم ہیں،
8 سال محنت کر کے آئے، قوم کی خدمت کرنا، قوم کو مسائل بتانا، قوم کے منکرات کو ختم کرنا، اگر آپ یہ نہیں کرے تو وہ علم کا کوئی فائدہ ہے؟ ہرگز فائدہ نہیں۔ یہ بتایا گیا کہ علم کی فضیلت کس سے؟ تدبر تفکر سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چیز یہ معلوم ہوئی کہ جب بندہ مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کا تدبر، اس کا تفکر، یہ ساری چیزیں ہمیشہ قابو میں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ صحابہ کا تھا، صحابہ بڑا تدبر کرتے تھے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی۔ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے جو ہے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان عبدا خیرہ اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اتنے ہی بولے اللہ کے نبی، کیا بولے؟ یقیناً اللہ نے بندے کو اختیار دیا۔ کس چیز کا اختیار؟ کس چیز کا اختیار؟ کوئی خلاصہ اللہ کے نبی نے کیا ہی نہیں۔ یعنی زمین میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، تمنا کر لو، تمہارا اختیار اللہ کو قبول ہے، یہی اختیار۔ لیکن اس جملوں پر ابو بکر کی فراست اتنی زیادہ تھی کہ ابو بکر صدیق اس کی انتہا کو پہنچ گئے، اور کیا کہا کہ فبکا ابو بکر، ابو بکر رونا شروع کر دیے فوراً۔ دیکھیے فہم اس کو بولتے، فراست اس کو بولتے۔ ابو بکر فوراً اللہ کے نبی کے اس جو ہے قول کی انتہا کو پہنچ گئے، تو ان کا رونا دیکھ کر صحابہ کو تعجب میں ڈال دیا کہ آخر ابو بکر کیوں روتے ہیں؟ وَكَانَ ابو بکر فَهِمَ مِنَ الْمَقَامِ أَنَّ النَّبِيَّ هُوَ الْمُقَيِّرُ، کہ ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ اللہ نے جس بندے کو اختیار دیا وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ابو بکر صدیق اس طریقے کے دروس ہم لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اختیار دیا تھا اللہ کے نبی کو، یہ سمجھ گئے۔ وہ بندہ کون ہے؟ خود اللہ کے نبی۔ یہ کس نے سمجھا؟ ابو بکر سے۔ تو فہم کس کے پاس آیا؟ ابو بکر کے پاس۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا اور ابو بکر نے تدبر کیا کہ نہیں کیا؟ ان کی توجہ کہاں تھی؟ ہم لوگ عجیب لوگ ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، ہمارا دماغ حاضر رہتا۔ ہم اللہ کے حضور میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا دماغ کہیں اور باہر چرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب جو ہے انسان کی فراست کام کرے۔ ایک اور بات، جب اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ سمجھ گئے نا کہ اللہ کے نبی کے آخری دن ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ فہم، فراست۔ علم بہت سے لوگوں کے پاس ہو سکتا، لیکن فہم و فراست سب کے پاس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ جس کو چاہتا ہے فہم و فراست عطا فرماتا، ورنہ علم سب کو دے دیتا اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ نے ایک مثال دیا، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ یہ تو کیا ہے؟ تورات کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال تو گدھوں کی طرح ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن فہم، فراست، تدبر کوئی چیز ہے نہیں۔ اب ایک آدمی آ کے بولا کہ میں ایک نہیں چار مدرسوں سے پڑھا ہوا ہوں، عمل نہیں ہے تو اس کا علم کوئی فائدہ مند ہے؟ نہیں۔ تو علم کے لیے تدبر، تفکر چاہیے۔ یہی تدبر اور تفکر عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ بحث، مباحثہ، مناظرہ، مجادلہ، اس کا نام علم نہیں ہوتا۔ سنجیدگی کا نام علم ہے، متانت کا نام علم ہے، فراست کا نام علم ہے۔ چلیے اس باب میں ایک ہی حدیث تھی، اس کو ہم نے رکھا۔ اب آئیں دوسرا باب، باب نمبر 15، باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، کہ اس بات کا باب کہ علم اور حکمت حاصل کرنے میں رشک چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فراست دیکھیں، بات کے پہلے لفظ میں امام بخاری نے الاغتباط کا، غبط کہتے ہیں رشک کرنا، رشک۔ آگے حدیث آئے گی تو ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ اس بات میں فرمایا گیا وقال عمر تفقهوا قبل ان تصددوا، کہ تم لوگ علم حاصل کرو،
اس سے قبل کہ تم کو قیادت، سیادت اور سرداری حوالے کی جائے. سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا؟ قائد قوم، رہنما، کمانڈر اور لیڈر وہی آدمی بن سکتا ہے جو علم حاصل کرنے والا ہو. ٹھیک ہے؟ یہ حضرت ابن عمر کی فقہ تھی، انہوں نے حضرت عمر کی فقہ تھی، انہوں نے بیان کیا. حتیٰ کہ حضرت عمر نے یہ تک کہہ دیا تھا لوگوں سے، کاروباریوں سے، مسلمان کاروباریوں سے، کہ جب تک کوئی بھی مسلمان تجارت کے اسلامی اصول حاصل نہ کرے اس کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے. معلوم ہے؟ یہ ان کی فقہ تھی، تدبر تھا. کیوں؟ انسان خلط ملط کر رہے ہیں، بہت سے تاجر ہیں سب خلط ملط ہیں، بینک کا انٹرسٹ بھی ہے، فائنانس بھی ہے، سب چیزیں ہیں. کیوں؟ علم نہیں ہے دین کا، علم نہیں ہے دین کا. اب دین کا علم حاصل کرے بغیر اگر تجارت کرے گا تو اللہ اس میں برکت دے گا؟ نہیں. یہ بات بتا، یہ تدبر بتاتا ہے. تو کیا بولے کہ علم حاصل کرنے کے لیے رش چاہیے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم کو قیادت جب دی جائے تو قیادت حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر صحابی کے اس قول پر امام بخاری کی فقہ کیا ہے. اب امام بخاری آگے بیان فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا. حضرت امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ قائد بننے کے بعد حاصل کرو. کہیں لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ قیادت اور سیادت کی مصروفیت انسان کو علم سے بے بہرا کر دیتی ہے. نہیں، قائد بننے سے پہلے بھی علم حاصل کرو، قائد بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو. سبحان اللہ. پھر آگے بیان فرمایا، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمروں میں علم حاصل کیا. سبحان اللہ. علم کی کوئی عمر ہے؟ نہیں. ماں کی گود سے خبر کی گود تک علم حاصل کرنا ہے. بندہ طالب علم ہے، چاہے وہ 1,00,000 کتابیں بھی پڑھ لے تب بھی طالب علم ہے، چاہے وہ فن کا ماہر ہو جائے تب بھی طالب علم ہے. علم کی کوئی حد ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. علم کے لیے کوئی عمر نہیں. جب یہ باب میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے بزرگ یاد آ گئے، ہمارے یہ بزرگ، ہماری مسجد کے بزرگ یاد آ گئے. ماشاء اللہ. کیوں؟ اللہ نے وقت بہت دیا ہے ہمارے بزرگوں کو. اپنا وقت علم حاصل کرنے میں صرف کیجیے. علماء کی قریب کیوں اللہ فرصت دیا. 60 سال کے بعد انسانوں کو فرصت بہت ملتی. کیوں؟ بچے کمانے والے ہو جاتے، ریٹائرڈ ہو جاتے، فرصت ہی فرصت رہتی. تو اب ریٹائرمنٹ میں بجائے وقت ضائع کرنے کے، اب تک قرآن نہیں سیکھا تھا، سنت نہیں سیکھا تھا، اب وقت نکال کے اب علم سیکھیے. ہمارے بزرگوں کو شرم آتی، بولے کہ یہ عمر میں ہم علم حاصل کرنا کیا، یہ عمر میں ہم علم حاصل کرنا کیا. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک تقریر شیخ ظفر الحسن صاحب کی تقریر میں نے یہ واقعہ سنا تھا کہ باپ بیٹے کی عمر میں بہت فرق تھا. ایک عظیم محدث تھے غالباً حضرت حماد. ان سے علم سیکھنے امام احمد بن حنبل گئے. کتنا کی لمبا سفر کر کے، ایک ہی حدیث سیکھنے گئے، اتنا سفر کر کے بڑی مشکل سے گھر پہ پہنچے. گھر پہ دستک دیے تو ایک بزرگ آ کے جو ہے نا دروازہ کھولے. کیوں؟ ایک بزرگ آ کے دروازہ کھولے. وہ دروازہ ان کو دیکھتے ہی جو ہے امام احمد پریشان ہو گئے. بولے اتنے ضعیف آدمی سے علم حاصل کروں کیا میں، جس کی چمڑی لٹک گئی، جھک کے چل رہے ہیں، ہڈیاں جواب دے دیے. تو انہوں نے دروازہ کھولے، میں سلام کیا، ملاقات کر کے پوچھا حضرت کیا حضرت حماد گھر میں ہیں کیا؟ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو انہوں نے بولا کہ بولے آپ تشریف فرمائیے، حماد آ رہے ہیں. پریشان ہو گیا. تو بولا پھر آپ کون ہیں؟ تو بولے میں حماد کا بیٹا ہوں. میں بولا بیٹا ہی عمر کا ہو گیا تو باپ تو سٹیا گیا ہوں گا، اس سے علم کیا حاصل کریں گے اتنا بوڑھا آدمی. بڑے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو انہوں نے جو ہے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو سکھایا. معلوم کیا ہوا؟ علم حاصل کرنے کی عمر ہے نہیں. شرمانا کیوں؟ شرمانا کیوں بھائی؟ خبر میں تو جانا ہے نا. خبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ 3. من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. کامیاب ہو گئے تو چوتھا سوال بھی ہوگا، یہ جواب کیسا معلوم؟ تو بولیں گے میں قرآن پڑھتا تھا. قرآن پڑھے تو معلوم ہوا نا. آپ قرآن پڑھیں گے کب سیکھے؟ تو
خبر کے سوالات کو آسان بنانے والی کون سی کتاب ہے؟ قرآن. صرف پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، خبر کے سوال آٹومیٹک آسان ہو جائیں گے. کیوں؟ یقین اور عمل، تقویٰ. اب ہمارے پاس وقت ہے پھر بھی ہم حاصل کر رہے ہیں کیا علم؟ علم حاصل کرو. یہ وقت چلیے جوانی مصروفیت میں چلے گئی بچوں کے پالنے میں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. علماء سے دوستی کیجئے، ان سے وقت لیجئے اور ان سے وقت لے کر اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنا لیں. ٹھیک ہے چلیے. اس کے بعد کیا کہا کہ حضرت عمر نے سردار. جہاں ایک اور بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ سردار ایسے آدمی کو بنایا جائے جو صاحب علم ہو. سردار ایسے آدمی کو نہ بنایا جائے جس کے علم حاصل کرنے کا شوق نہ ہو. آج ہمارے سردار کون ہیں قوم کے؟ علم والے ہیں کیا؟ ایک آدھ علم والا ملتا آپ کو، لیکن اکثر جاہل ہی شنپور، قاتل، گنڈے، موالی. یہ کون؟ ہمارے لیڈر، ترجمان. نہیں، علم والے ہونا اور علم کی قدر کرنے والے ہونا. آپ کو معلوم ہے بنو امیہ کے لوگوں پہ بڑی تنقید ہوتی، لیکن ان کے بعد بادشاہوں کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تو ہم کو تعجب ہوتا کہ وہ جب بھی عمرہ یا حج کے لیے جاتے تو صحابہ سے مل کے احادیث رسول سیکھ کر آتے تھے. ماشاءاللہ ایسے بہت سے واقعات ہیں. خالی لوگ بنو امیہ کی برائیوں کو ہمارے سامنے ذکر کرتے، ان کی بھلائیوں کو کرتے کیا؟ علم کی حفاظت میں بنو امیہ نے بڑی صلاحیتیں اور پیسہ صرف کیا ہے. پڑھ کر دیکھیے آپ. بنو امیہ کے بادشاہ ہیں جہاں پر خالی ہوتے بنو امیہ کیا تھی، شرابی تھے، شبابی تھے، وہ تھے، یہ تھے. مگر انہی لوگوں کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، اہل علم کے قدردان تھے، صحابہ کے قدردان تھے اور علم کو پھیلانے والوں کے قدردان تھے وہ لوگ. کئی صحابہ کے دربار میں آ کر کہ مروان بن عبد الملک، مروان بن عبد الملک، آپ صحابیہ کا نام سنے نا، حضرت بریرہ. حضرت بریرہ کے دربار میں بیٹھ کے نصیحتیں لے کر جاتا تھا، اللہ کے نبی کی احادیث ان سے سیکھ کر جاتا تھا. یہ بادشاہ سبحان اللہ. علم کی قدردانی ہر لحاظ سے ہونی چاہیے. ایسے ہی آدمی کو جو ہے سردار بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس ضمن میں امام بخاری نے جو حدیث پیش کیا عبداللہ ابن مسعود کی، وہ کیا ہے کہ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین. رشک صرف دو لوگوں کے ساتھ، دو چیزوں میں رشک جائز ہے. دو چیزوں میں رشک جائز ہے. بات کیا بولے؟ الاغتباط. حدیث کیا لائے؟ حسد کی. حسد کے دو معنی ہیں. ایک جلیس فیل کرنا، ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا، خوشحالی دی، تو ہمارے دل میں یہ جلیس پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے کہ اس کا مال خاک ہو جائے، ناحق مجھے مل جائے. تو میں کیا کرتا ہوں؟ یہ آدمی کی عزت سے کھیلتا ہوں، پیسے سے کھیلتا ہوں، اس کی دولت کو زوال پر لانے کی تمنا کرتا ہوں. اس کا نام کیا ہے؟ حسد. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلام میں حسد بہت مبغوض چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی حسد کرتا ہے اس کے نیکیوں کو، وہ اس کی نیکیاں اس طریقے سے برباد ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے ویسے ہی نیکیاں جل جاتی ہیں اس انسان کی. حسد کی آگ میں انسان کیوں صبح سے شام تک تمنا کیا ہے؟ زوال کی، اپنے بھائی کے زوال نعمت کی. میں چاہ رہا ہوں بھائی ہمارا بھائی ذلیل اور رسوا ہو جانا. یہ کیا ہے؟ جلن ہے. چلیے اس کو کیا بولے؟ حسد. لیکن یہاں جو حسد کا لفظ استعمال کیا ہوا اغتباط یعنی رشک. کیسے؟ اللہ یہ آدمی کو اتنا علم عطا فرمایا، یہ ایسے ایسے احادیث بیان کرتا ہے، اے اللہ ایسا علم تو مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی لوگوں کو دین سکھا سکوں. اے اللہ یہ آدمی کو تو نے بہت پیسہ دیا، یہ غریبوں کا داتا بنا ہوا ہے، ایسے ایسے تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اگر میرے پاس بھی پیسہ آ جائے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا. اس میں جلیس ہے کیا؟ اس کو کہتے ہیں اغتباط، رشک. اس کے معنی کیا ہے؟ رشک کے. رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے.
تو یہ رش کی دو صورتیں بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا رش کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ رجل لتاه اللہ مالا فسلط علی حلقته فی الحق، کہ ایک ایسا آدمی، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اسے راہ حق میں خرچ کر رہا ہو تو اس پر رش کرنا جائز ہے. دیکھیے مال والے پر رش کیا جا سکتا ہے. دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضَى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے رکھا ہو، حکمت کی باتیں سکھائے رکھا ہے، اور وہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں میں عدل و انصاف کرتا ہے، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، تو ایسے میں آدمی کو رش کرنا جائز ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اب اقتباس کی دلیل کہاں سے؟ دو حدیثیں بخاری شریف کی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ بیان دونوں بھی حدیثیں اسی معنی اور مفہوم کی ہیں کہ رش کی ایک مثال. حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ جب اس کا پڑوسی قرآن مجید پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، جب ایک پڑوسی قرآن مجید پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو وہ اپنے دل میں رش کرتا ہے کہ اے اللہ تو اگر مجھے بھی ایسی آواز دیتا یا مجھے حافظ قرآن بناتا تو میں بھی ان بچوں کو تیرے قرآن کی تعلیم دیتا. سبحان اللہ. اس کو کیا بولے؟ رشک. اس کو کیا بولے؟ رش. یہی مثال جو ہے مال والے کی بھی ہے. امام بخاری نے اسی کو اقتباس کہا. اقتباس کے معنی رش، یہ حسد میں نہیں آتا. چلیے ٹھیک ہے، آج کے اس درس کی ایک آخری حدیث ہے اور یہ حدیث نصیحت کے لیے بہت ہی عمدہ ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر. اس بات کا باب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر کا سفر، سمندر میں جانا، الی الخضر، خضر سے ملاقات کے لیے، وقولہ تعالی، اور اللہ کا یہ فرمانا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اے خضر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے علم اور ہدایت کی جو باتیں تم کو سکھایا ہے وہ باتیں بھی میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے بنیادی معنی یہ ہے کہ اس کے بنیادی معنی یہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے صاحب علم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے. سفر اگر کریں علماء کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ علم حاصل ہوگا. کئی لوگ ہیں علماء کی صحبتوں میں عرصوں تک رہے اور قرآن کی تفسیر اور احادیث کا استنباط سیکھ لیے. اس سے معلوم کیا ہوا؟ علم اس وقت آتا ہے جب اہل علم کی سنگت اختیار کریں گے. علم صرف سننے سے نہیں آتا، علم صرف پڑھنے سے نہیں آتا، علم ساجھے داری اختیار کرنے سے بھی آتا ہے. آپ کو معلوم ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے شاگرد تھے کہ ابن تیمیہ کا تقریباً علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. کیوں؟ ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے. جب ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو بادشاہ خوش ہوا کہ اب چلو ابن تیمیہ کی تحریک ختم ہو گئی، لیکن ابن تیمیہ کی تحریک کو ابن قیم چلایا کرتے تھے. کیوں؟ شاگرد تھے. شاگرد تو شاگردی کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں کی ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں رہنا ہی نہیں چاہتے. رہنا چاہتے کوئی بھی علماء کی صحبت میں نہیں. کیوں؟ جب بولے ہم نماز کی بات، تقوی کی بات، پرہیزگاری کی بات، دینداری کی بات یہی بولتے رہتے. اسی لیے نکو بھائی. رہتے کس سے؟ غنڈوں کے ساتھ، موالی کے ساتھ. ہم کیا ایسے ایسے تعلقات ہیں میرے بولتے. ہاں کون نہ بولو جی، ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم، گنڈا، موالی، کون سا محلہ بولو، یوں پہ لا لیتا ہوں. لیکن کوئی مسلمان بولتا ہے کیا فلاں مفتی، فلاں عالم، فلاں دیندار اور لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، میں جاتا ہوں، کوئی بولتے کیا؟ اچھا ہم لوگ اتنے اجنبی ہیں، ہمارے پاس رسم و رید بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ عرب کے علماء میں ہے. دیکھیے عرب کے علماء کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہر عالم کی ایک مجلس ہوتی اور اس میں دنیا بھر کے لوگ شامل ہوتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے.
الحمدللہ میں بھی بہت بڑے امام شیخ بن حجر البوتامی ان کی مجلس میں گیا، ان کے ہاتھ سے ماشاءاللہ گھاوا بھی پیا، کھجور بھی کھایا، ان کو ان کی صورت کو بنفس نفیس دیکھا، ان کے ہاتھوں کو چھوا، ملاقات کیا، تو اس مجلس میں اس علاقے کے دوحہ قطر کے بڑے بڑے کبار علماء موجود تھے ماشاءاللہ۔ یوسف القرضاوی کو میں سامنے سے دیکھا ان کے پاس۔ کیوں؟ وہ لوگ ایک ایسی مجلس، اس مجلس میں کوئی بھی جا سکتا، امیر غریب کوئی بھی جا سکتا، یہ عرب ایک بنا کے رکھے۔ آج ہم اتنے مصروف ہیں کہ ایسی مجلس ہمارے پاس ہوتی نہیں، تو لوگ آئیں گے کب، ملیں گے کب ہمارے؟ اسی لیے رشتہ داروں میں دوریاں، ناطے داروں میں دوریاں کیوں ہیں؟ معلوم ملاقات کا ٹائم نہیں ہے۔ اب آپ بولتے میں گیا تھا بھائی، تو آپ سب میں اعلان کر دوں میں جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک گھر میں رہتا ہوں، آپ آ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک لوگ آئیں گے، ملاقات کریں گے، علم حاصل کریں گے، مشورہ کریں گے، سب ہوگا، ملاقات ہوگی، محبت بڑھے گی، لیکن یہ ہے کیا اپنے پاس؟ نہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں نصیحت آموز باتیں بیان کی گئی ہیں۔ باتیں کس طریقے سے ہیں ذرا دیکھیں، حدیث کا ایک ایک لفظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ان ابن عباس انہ تماریا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفزاری فی صاحب موسیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان کا اور حضرت حر بن قیس بن حسن فزاری کا حضرت موسیٰ کے ساتھی کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صاحب موسیٰ کا تذکرہ فرمایا سورہ کہف میں، تو صاحب موسیٰ کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ آخر وہ کون ہے صاحب موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام جس سے ملاقات کے لیے سفر کرے تھے سمندر کا، آخر وہ آدمی کون ہے؟ اب ہمارے پاس مشہور کیا ہے؟ خضر علیہ السلام بولتے نا ہم، اس کی دلیل اسی حدیث سے ملتی، ورنہ قرآن میں خضر کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے خضر علیہ السلام کا تذکرہ، صاحب موسیٰ کا ہی بس۔ تو بولے صاحب موسیٰ ہے کون؟ دو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ تو وقال ابن عباس هو خضر، ابن عباس نے کہا تو وہ تو خضر ہیں۔ فمر بهما ابی بن کعب فدعاه ابن عباس، کہ وہیں جب یہ دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا تو قریب میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، تو ابن عباس نے آواز لگائی اور ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ فقال انی تماریت انا وصاحبی هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل الى لقيه، کہ میرا اور ان صاحب کا صاحب موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ ان کے ساتھ ان کے ہم نشین کون تھے، ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا جن کی ملاقات کے لیے موسیٰ نے راستہ دریافت کیا تھا، آخر وہ کون ہے؟ پھر فرمایا هل سمعت النبی یذکر شأنہ، کیا تم نے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ایسی سنا جس میں اللہ کے نبی نے اس بندے کے بارے میں کچھ نام کہا ہو کہ وہ کون ہے؟ قال نام، کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ بولے کون؟ بولے ابی بن کعب۔ یہاں ہم آئے حدیث کے اتنے فقرے پر کچھ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے پہلی بات، رائے کا اختلاف جائز ہے، رائے کا اختلاف ہو گیا۔ ابن عباس کون تھے؟ حبر الامہ، اس امت کی سیاہی تھے، ان کے اتنا قرآن کا ماہر کوئی نہیں تھا۔ ماہر قرآن کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن اگر سیکھنا ہے تو 4 صحابہ سے سیکھو۔ 4 صحابہ سے قرآن سیکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، ان 4 صحابہ میں سے ایک صحابی رسول ابی بن کعب بھی تھے۔ تب دیکھیے وہاں سے گئے، ابن عباس کس کو پکڑے؟ ابی بن کعب کو۔ کیوں؟ قرآن کے ماہر ہیں، قرآن کے ماہر ہیں، اسی لیے ان کو پکڑا۔ قرآن کی بات کس سے پوچھے؟ قرآن والے سے۔ معلوم کیا ہوا؟ فن والے سے فن کی بات پوچھو بھائی، عالم سے علم کی بات پوچھو، جاہل سے علم کی بات مت پوچھو۔ اگر آپ کسی جاہل سے علم کی بات پوچھیں گے تو وہ خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ چاہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس عمر سے پوچھ سکتے تھے نا، عثمان غنی سے پوچھ سکتے تھے نا، یا دوسرے عبداللہ بن مسعود سے ان سے پوچھ سکتے تھے نا، لیکن انتخاب کس کا کیا؟ ابی بن کعب کا۔ یہی ہے چیز سمجھنے کی، یہی ہے چیز علم کی۔ علم والے سے علم کا سوال کرو، قرآن کے ماہر سے قرآن کا سوال کرو،
حدیث کے ماہر سے حدیث سے سوال کرو، مفتی سے فتویٰ پوچھو، ہر کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. چلیے اب آگے ایک نقطہ تھا. دوسرا معاملہ یہ تھا، کیا حوالہ دے کے پوچھے؟ ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا، تم کو اللہ کے نبی کی کوئی دلیل یاد ہے کیا؟ پوچھے. یہ نہیں پوچھے تمہاری رائے کیا ہے، بولتے ہم کو دلیل چاہیے. اختلاف میں معلوم کیا ہوا؟ اختلاف میں دلیل کتاب و سنت کی پکڑنا چاہیے. جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ باتیں رد کے قابل ہیں، اختیار کے قابل نہیں ہے، وہ رد کے قابل ہیں، چاہے لو چاہے چھوڑو، ورنہ انسان گمان میں رہے گا، گمان اٹکل پچو باتیں کرتا رہے گا. تو بولے اللہ کے نبی کی حدیث معلوم ہے کیا؟ بولے ماشاء اللہ. تیسری بات، چوتھی بات، ابی بن کعب کہ ہاں معلوم ہے. بولے ہاں. اس کے معنی کیا تھے؟ سارے صحابہ کا علم الگ الگ تھا، تو اسی لیے صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. اسی لیے کسی ایک آدمی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑا عالم ہے، نہیں بول سکتے. کوئی مدرس ہوگا پڑھانے کا ماہر، کوئی روز کتابیں پڑھنے والا ہوگا فتوے کا ماہر، کوئی صرف قرآن کا مشغلہ بنا لیا ہوگا قرآن کا ماہر، کوئی انسان حدیث ہی کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا حدیث کا ماہر، کوئی انسان تاریخ اسلام کا ہی مطالعہ کرتا ہوگا تاریخ کا ماہر. اسی لیے علماء کو ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ جو بات تمہیں نہ معلوم ہو دوسرے سے مراجعہ کروا دو. اسی لیے بڑے بڑے ائمہ اور فقہا مسائل میں ہوتے ہیں، تجارت کی بات آپ ان سے پوچھ لو ہوتے ہیں، چونکہ انہوں ماہر ہے. میں ماہر نہیں ہوں تجارت میں، انہوں ماہر ہے، ان سے پوچھ لو. سبحان اللہ. تو حدیث کے ایک فقرے سے اتنی باتوں کا علم ہوا. ٹھیک ہے آگے دیکھیے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما موسیٰ فی ملئ من بنی اسرائیل جاءہ رجل فقال، کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور آ کر موسیٰ سے سوال کیا، هل تعلم احدا اعلم منک، اے موسیٰ کیا تم سے زیادہ بھی کوئی ماہر علم ہے کیا؟ پوچھا. کتنی بڑی بات. کیا بولے؟ اے موسیٰ تم سے زیادہ کوئی ماہر علم ہے؟ قال موسیٰ لا، موسیٰ بولے نہیں، سب سے بڑا عالم میں ہوں. بولے سبحان. غلط تھی کیا بات؟ غلط تھی کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، اللہ کے نبی تھے نا، ان کی بات غلط ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی تھی. لیکن ہوا کیا؟ موسیٰ کے جواب پر فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، تو اللہ فوراً حضرت موسیٰ پر وحی کیا، بَلَا عَبْدُنَا خَضِرًا، نہیں موسیٰ تم سب سے بڑے عالم نہیں ہو، بلکہ ہمارا ایک بندہ خضر بھی ہے، اس کا علم تمہارے علم سے بالکل الگ ہے. معلوم کیا ہوا؟ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر اللہ نے کس کو رکھا؟ ایک علم والا. میں یہ نہیں بول سکتا کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والا. نبی ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کو یہ سبق دیا، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ سارے علموں کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ جس کو چاہتا ہے علم. اب موسیٰ نے اب سورہ کہف جمعہ کو پڑھتے، کبھی ترجمہ پڑھ لو کہ دونوں کے علم میں کتنا بڑا فرق تھا. اب اللہ فسأل موسیٰ السبیل الیہ، موسیٰ نے کہا اے اللہ میں خضر سے کیسا ملوں؟ پوچھے میں خضر سے کیسا ملوں. چلیے یہاں تک رک کر ایک مسئلہ حل کر دیں گے کہ ابی بن کعب سے عبداللہ بن عباس نے کیا پوچھا؟ ابن عباس نے کیا تم نام جانتے ہو؟ کہا کہ جانتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. بولے حدیث کیا؟ اس میں ذکر کرے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بندے کا نام کیا ہے؟ خضر. تو آج پوری دنیا کہتی ہے کہ موسیٰ کے ساتھی کون تھے؟ خضر. کیوں؟ دلیل کس سے لیے؟ حدیث سے، حدیث شریف سے، اللہ کے نبی کی سند سے یہ جو ہے بات کا استدلال کیا گیا. ٹھیک ہے. تب اللہ بولے ایسا تم کو دلیل چاہیے، دلیل لاؤ. فجعل اللہ له الحوت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان کے لیے نشانی بنایا. وقیل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه، دیکھو یہ مچھلی کے ساتھ تم جاؤ، جہاں تم مچھلی کو گم کر دو گے وہیں اس کے ملاقات کی جگہ ہوگی، ان قریب تم وہیں مل لو گے. وكان يتبع اثر الحوت في البحر،
تو وہ مچھلی اچانک غائب ہو گئی. اب مچھلی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ سمندر کے کنارے 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 سے چلے آئے. فقال لموسیٰ فتاہ، تو موسیٰ سے ان کے غلام نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فإنی نسی الحوت، وہ چبوترے پہ جہاں پتھر پہ ہم بیٹھے تھے پہاڑ کے ٹکڑے پر، وہاں پر میں نے مچھلی کو گم پایا، آپ کے سامنے ذکر کرنا بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان، شیطان نے مجھ کو بھلا دیا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے. قال ذلک ما كنا نبغي فرتد على آثارهم وقال، نہیں وہی مقام پر ہم کو جانا ہے. پھر قدموں کے نشان پر واپس وہ لوگ چلے آئے. فوجد خضرا، تو خضر کو انہوں نے پا لیا. فكان من شأنهم الذي قص الله عز وجل في كتابه، یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا. یہ حدیث کے الفاظ ہو گئے، تیزی کے ساتھ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. اب اس سے جو باتیں مستفاد ہوئی، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. وہ باتیں کیا ہیں کہ علم جو ہے، علم کے بارے میں کوئی بھی آدمی دعویٰ نہیں کہہ سکتا کہ علم سارے کا سارا مجھے ہے. دوسری بات، تاریخ میں کسی بات کا تعین کرنا ہو تو اس پر بھی اللہ کے نبی کی سند چاہیے. جب تک سند نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، ہم کو کیا غرض ہے؟ حدیث میں ہے کیا؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے کیا؟ کوئی فائدہ بھی ہم کو نہیں ہے. قرآن نے نام بیان کر دیا تو دلیل، نہیں بیان کرا تو کوئی دلیل نہیں. دیکھو الف لام میم، یا الف لام میم را کاف یا عین صاد، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کے بارے میں آسان بات اللہ کے نبی نے سکھا دیا. اس کی تفسیر بڑی آسان، اس کے پیچھے مت پڑھو، اس کا معنی اللہ کو ہی معلوم. ہو گیا. ایک صاحب ملے ایک سفر میں، مولانا جلال الدین قاسمی صاحب، ہم لوگ سب ایک سفر میں تھے رائے درگ میں. تو وہ سفر کے دوران ایک صاحب مل کر بولے میں الف لام میم پہ 114 صفحے لکھا ہوں. بولے کیا بولے؟ حروف مقطعات پہ کیا لکھا؟ 114 صفحے لکھا. تو شیخ گفتگو کرتا، ہم طالب علم تھے جب، شیخ گفتگو کرتے گئے بولے کیا لکھے بھائی 14 صفحے؟ آپ پڑھے تو معلوم ہوتا، ہوتے دلائل جمع کرا میں. ٹھیک ہے چلو آخری لفظ کیا لکھے؟ بولے تو لیکن نہیں اس کا معنی اللہ کو معلوم. بولے اتنی محنت کرائی کیوں تو؟ بولے اتنی محنت کرائی کیوں؟ کچھ معلوم ہوا؟ اب ہمارے پاس بی بی سیگڑ کی کہانی لکھ دی ہے، خضر علیہ السلام کے بارے میں کتنے باتیں لکھے معلوم قوم. اللہ اکبر. اب اس کے بارے میں ایک خلاصہ دیکھیے کیا ہے وہ، کہ خضر علیہ السلام کی عمر کیا تھی، انہوں زندہ ہے کیا مردہ ہے، فضیلت، علم کی فضیلت میں وہ کیا تھی، کتنے قصے مشہور ہیں. اسی لیے بعض لوگ خضر کی وفات کے قائل نہیں ہیں آج بھی. اسی لیے کیا بولتے ہیں معلوم، کہانیاں حضرت خضر کے اوپر بڑی بڑی کہانیاں. اچھا بعض لوگ ہیں ٹائم پاس کرنے کے واسطے ایک اور بات بول دیتے، کیسا؟ سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہوا بلقیس کے ساتھ، کہاں ہوا بتاؤ؟ حدیث میں ایک تو بھی بتاؤ دیکھیں گے. یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا عزیز مصر کے ساتھ، کہاں ہوا؟ قصے لکھے نہیں لکھے ہمارے پاس؟ پہلے پیر منگل کو بیٹھ کر گھروں میں یہ قصے پڑھے جاتے تھے. یوسف زلیخا کے، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تھے تو عزیز مصر کی بیوی 40 سال پار کر لی تھی. یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تقریباً 14-15 سال، تب اس کی عمر کیا تھی ان کی؟ 55-60 سال. 60 سال کی عورت سے کوئی نکاح کرا ہوگا. پھر وہ عورت جس نے بیٹے کی طرح ان کو پالا تھا. اچھا سلیمان علیہ السلام کی عمر میں نہیں، کیا دلیل ہے کیا؟ پھر ٹائم پاس کیوں کرو؟ جس بات کی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں پڑنا ہے؟ بات دلیل کی ہونا نا. اسی لیے صحابی بولے اللہ کے نبی کی حدیث. چلیے ایک اور بڑی علمی بات، علمی نقطہ یہاں پر آیا، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے نواف البخاری، ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے. سعید ابن جبیر سے انہوں نے اختلاف کیا. یہاں جو موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، وہ کون سے موسیٰ ہیں؟ یہ موسیٰ بن عمران ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، یا کوئی اور موسیٰ؟ سعید بن جبیر نے کہا کہ نہیں، یہ موسیٰ بن عمران ہی ہے، بنی اسرائیل کے نبی جن کو اللہ نے کتاب دے کر بھیجا تھا. تو نواف البخاری نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی اور موسیٰ ہے، کیونکہ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے صاحب علم ہو کر
ایک عام آدمی کے پاس جا کر علم حاصل کرنا یہ نبیوں کی توہین ہے. تو عبداللہ بن عباس نے جب سنا تو اس کا رد کر دیا, کہا کہ نہیں, یہ وہی موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا. معلوم کیا ہوا, یہ ہے وہی موسیٰ علیہ السلام, یہ کوئی اور نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو جاہلہ ہیں, منکر حدیث وغیرہ, وہ لوگ بھی ایسے شکوک پیدا کرتے, کیا بولتے ہیں, نبی جا کے ایک غیر نبی سے جا کے سوال کرنا عجیب بات ہے نا. نبی کا علم بڑھ کے کیا غیر نبی کا علم بڑھ کے, نبی کا علم بڑھ کے پھر غیر نبی سے سوال کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ کو سبق سکھانا مقصد تھا, یہ بتانا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو علم الگ الگ عطا کیا. اب علم کیا تھا ان کا, علم کیا تھا ان کا علم؟ اچھا, یعقوب علیہ السلام نبی تھے نا بھائی, یعقوب علیہ السلام نبی تھے نا. ان کے بیٹے کون؟ یوسف علیہ السلام. دونوں بھی نبی تھے, لیکن یعقوب کو جو علم تھا یوسف کو نہیں تھا, یوسف کے پاس جو علم تھا وہ یعقوب کو نہیں تھا. خواب کی تعبیر, خواب کی تعبیر اپنے ابا کو کون بتائے؟ یوسف علیہ السلام. ہو گیا. چلیے قرآن میں ایک اور واقعہ دلیل ہے, سلیمان بھی ہیں داؤد بھی ہیں, دونوں بھی نبی ہیں. سلیمان کا علم الگ, داؤد کا علم الگ. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرے نا ایک قصہ, تو داؤد علیہ السلام فیصلہ کرے نہ کرے, بولے ایک کے بکریاں کھینچ کے بولے تو اس کا کھیت کا نقصان کر دیا, چل اس کے بکریاں دے دے, بول کے دے دیے نہیں دیے. سلیمان علیہ السلام بیٹھے, بولے ابا یہ فیصلہ غلط ہے. بولے کیوں؟ اس میں ایک فرد کا نقصان ہو رہا. قرآن تو دونوں کا علم ہوتا, یہ اللہ کا حکم ہے. فوق کل ذی علم علیم, اس میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ 3 ابواب تھے جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی احادیث پر ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, علم حاصل کرنے کی اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے, علم پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک.